السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ایک جانور کے پروں کی تاثیر سے انڈوں میں حیات آ سکتی ہے، تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو تمام گناہوں سے پاک نورانی مخلوق، ان کے پروں میں رہنے سے ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور اور فرشتوں والی صفات کیوں نہ آئیں گی؟ ابھی تک گشت کرنے والوں کا مزاج اور طبیعت اور چاہت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی طرح مشینیں جمع کر لیں۔ اسے میں عرض کر رہا، یہ ہے تربیت کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا سنت طریقہ۔ ایک پہلی صفت۔ دوسری صفت نماز ہے۔ نماز کو پہلے یقین میں لاؤ، نماز کو پہلے یقین میں لاؤ، نماز کو پہلے یقین میں لاؤ۔ نماز کا یقین میں آنا، نماز کا یقین میں آنا یہ نہیں کہ نماز سے حاجت پوری ہو جائے۔ نماز کا یقین میں آنا یہ نہیں کہ نماز سے حاجت پوری ہو جائے۔ نماز کا یقین میں آنا یہ ہے کہ تم نماز کے مقابلے میں کائنات کی ہر شکل کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ سمجھتے تھے اگر ادھر اذان ہو گئی، اذان کے ہی ساتھ ساتھ ادھر وزیر آ گیا، وزیر کہتا ہے مجھ سے ملاقات کر لو، اللہ کہہ رہے مسجد میں آ جاؤ، کیونکہ اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے۔ اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے، اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اوقات تو اذان کے آنے سے پہلے ہی بتلا دیے گئے تھے نماز کے، نماز پہلے آئی، اس کے اوقات پہلے آئے، اذان بہت بعد میں آئی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان دعوت ہے۔ اذان دعوت ہے کہ سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جاؤ۔ اذان دعوت ہے، اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان دعوت ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ہم سمجھتے تھے اگر اذان کے ساتھ ساتھ بلاوا آ جائے وزیر کی طرف سے اور مسلمان یہ خیال کرے کہ نماز تو قضا نہیں ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے وزیر سے سننے کیا کہہ رہا، تو بس تم نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے پر تسلیم کر لیا۔ بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، کہاں ایک وزیر، کہاں ایک گاہک دکان پر آ جائے؟ ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا، یہ مال دے دو کہ بھائی اذان ہو گیا، نماز کی لیے چلو۔ سر سمجھتے تھے کہ اگر یہ نماز کے لیے دکان چھوڑ کر آ گیا اور گاہک کو چھوڑ کر آ گیا، یوں سمجھتا ہے کہ میں یقین والا بن گیا، حالانکہ دکان بہت چھوٹی ہے نماز کے مقابلے میں۔ ابھی تو تیری اس دکان سے نماز کا مقابلہ ہوا ہے جو بہت چھوٹی شکل ہے، جو بہت چھوٹی شکل ہے۔ اگر نماز کے مقابلے میں وزیر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی تیرا امتحان لیں گے، یہاں بھی تیرا امتحان لیں گے۔ اگر وزیر سے کہو کہ اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ، اللہ مطلوب نہیں تو انتظار کرو، ہم نماز کے بعد ملیں گے۔ ہم سمجھتے تھے اگر اس زمانے کے مسلمان یہ چاہیں کہ ساری دنیا کے وزراء ان کے پیروں میں آ کر پڑھیں تو انہیں ایک قدم ہی اٹھا لینا پڑے گا کہ اگر تمہیں اللہ مطلوب ہے تو مسجد میں آ جاؤ۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ اگر کہیں میٹنگ چل رہی ہو نا مسلمانوں کی، وزیروں کے ساتھ اذان ہو جاوے، یہ مسلمان لیڈر نماز کے لیے نہ آئیں گے کہ وزیر نے ہی وقت دیا ہے ملاقات کا، ہم مسلمانوں کے مسائل کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مسائل میں اور الجھا دیں گے کہ تم میرے بلانے پر آئے نہیں، وزیر سے میٹنگ چل رہی ہے مسلمانوں کے مسائل کے لیے۔ جتنی ذلت پڑ رہی ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وزیر کے ساتھ میٹنگ میں مسلمان لیڈر نے نماز چھوڑ دی،
اس وقت مسجد سے ملاقات طے ہوئی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں تمہیں تمہارے مسائل کے حل کے لیے. یہ عام مسلمانوں کا مزاج ہے, یہ عام مسلمانوں کا مزاج ہے. تو میں نے عرض کیا نماز پر یقین کا آنا یہ نہیں کہ نماز سے حاجت پوری ہو یا نہیں. نماز پر یقین کا آنا یہ ہے کہ تم نے ساری کائنات کو نماز کے مقابلے پر لات مار کر نماز کو مقدم کیا یا نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا آپ حضرات سے کہ یہ 6 نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ کیسے آویں. ان میں سے ہر صفت کے ساتھ محنت ہے, ہر صفت کے ساتھ ایک محنت ہے, ہر صفت کے ساتھ ایک محنت ہے. اس محنت کا جو طریقہ کار ہے وہ براہ راست صحابہ سے ثابت ہے, لیکن کام کرنے والوں کو اس کی اللہ مجھے معاف کرے خبر بھی نہیں ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا کوئی عملی اس کا کوئی عملی نقشہ بھی ہے. اصل بات یہ تھی اس طرح نماز میں کمال پیدا ہوگا, اسے نماز میں کمال پیدا ہوگا کہ نماز یقین پر آئے, کہ نماز یقین پر آئے جس میں رات کا قیام اور تہجد یہ دن بھر دعوت کے تقاضوں میں اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے اور دعوت کی بات کو واضح کرنے کے لیے اور نفس کو کچلنے کے لیے سب سے بنیادی عمل رات کا قیام تھا. 1 سال تک تہجد صحابہ کرام پر فرض رہی, 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی. 1 سال کے بعد میں نے اس کو نفل کیا. 1 سال تک صحابہ 1 سال تک تہجد بطور فرض کے ادا کرتے تھے, کیونکہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا, فرمایا اشد وقار, نفس کو کچلنے والا ہے. میں نے دھیان غور کیا کہ آپس کے جھگڑے اختلافات کیوں ہوں گے. تو پہلے ہمارا اللہ کے درمیان کا تعلق بگڑے گا, پھر ہمارے مخلوق کے درمیان کے حالات بگڑیں گے, پھر ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. پہلے ہر کام کرنے والے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا, صحیح کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ رات کا قیام اور نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کا ادا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کیا کرو, نوافل کا خوب اہتمام کیا کرو. ہمیں یہ بھی عرض کیا ساتھیوں سے کہ رات کا ایک حصہ ایک جماعت اپنے ذمہ لے لے, جسے مسجد میں تہجد بھی ہے, تلاوت بھی ہے, ذکر و عبادت بھی ہے, آنے والوں کو نماز سکھلانا, کلمہ سکھلانا, انہیں مسجد کے ماحول میں بٹھا کر انہیں اللہ کی چیز محنت کے لیے تیار کرنا. ضرورت پیش آ جائے تو رات کو جو بازار رات بھر کھلے رہتے ہیں ان میں جا کر محنت کرنا اور لوگوں کو سمجھا کر غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا. اللہ کا فضل ہے اب مسجد 24 گھنٹے آباد ہونے لگی. میوات والوں نے پہل کی اس میں کہ انہوں نے 24 گھنٹے مسجد آباد کر لی. رات کو بھی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. رات کو بھی 3 حصوں پر 3 جماعتیں رات کی بن گئی. تم گجرات والے بھی رات کی 3 جماعتیں بنا لو. کتنا آسان ہے. یوں مت کہو ہمارے یہاں ساتھی کم ہیں, اس لیے کہ مسجدوں کا آباد کرنا تبلیغ جماعت کا کام نہیں بلکہ مسجدوں کا آباد کرنا ہر مومن کا کام ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صرف مشرکین مسجد کو آباد نہیں کریں گے, لیکن ایمان والے تو سارے مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, کہ سارے ایمان والے مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں.
آدھا دن آدھی رات صحابہ مسجد کے لیے فارغ کرتے تھے. آدھی رات فارغ کرنے کا معمول تھا. ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے, ایک اذان ہوتی تھی ایک جماعت کے جانے دوسری جماعت کے آنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کمپنیوں میں شفٹیں لگتی ہیں ملازمین کی, ایک ہارن بجتا ہے, ایک شفٹ چلی جاتی ہے دوسری شفٹ آ جاتی ہے. جب مسجد کو آباد کرنے کو کہو تو کہتے ہم تاجر نہیں ہیں, ہم تجارت کب کریں گے. اور یہ دیکھو تو جتنے بھی کارخانے اسٹیشن یہ کارخانوں میں جاؤ 24 گھنٹے ملازم کام کر رہے ہیں, 24 گھنٹے ملازم کام کر رہے ہیں. ایئرپورٹ پر جاؤ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, اسٹیشن پر جاؤ, ہسپتالوں میں جاؤ, ساری دنیا کے شعبے 24 گھنٹے آباد ہیں. مسجد کو آباد کرنے کو کہو تو یہ کہتے یہ کیسے ہوگا, ہم تو کاروبار بھی ہے, تجارت بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ سارے کام چھوڑ کر اسلام کو کیا جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے اوقات کو تقسیم کرو, آدھا دن مسجد کے لیے, آدھا دن کاروبار, آدھی رات مسجد کے لیے, آدھی رات گھر کے لیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.